والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد استمی خواہم خدا را خدایا از عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی یہ وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی وہ فلک نہ ہوتا یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کون و فقہ نہ ہوتی واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے ہماری لوح جبیں جھکے نہ کہیں یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے خدا کرے کہ وہ دن آئے ہم سب جائیں مدینہ کو خاک در رسول کو سرما بنائیں ہم محترم المقام واجب الاحترام شیری بات میرے زبان چکلے اور صحیح ہوئے اللہ رب العزت اسلوتے سیمان نرمل دی توفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو دیکھو حضور علیہ السلام عبادت کیویں کرے دے ہن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب دی عبادت کرے دے ہن اور جب عبادت تو فارغ ہوندے ہن رو کے التجا کرنا یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیا آج ہے جمعۃ المبارک دا دیوار تے اے بڑا مقدس دیوار ہے تمام دیواریں دا سردار دیوار ہے اس دیوار دا کچھ وقت ایسا ہوندے کچھ لمحات ایسے ہوندے جو قبولیت والے ہوندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے ایسی قرآنی محفل جتا ہوئے اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہوئے ہر انسان دنا رب دے دو فرشتے ہوندن دوہائے فرشتے کو اللہ پاک حکم صادر فرمیدن کھڑے تھی کھڑو اور رجسٹر چاہ گھنو کلمہ پکڑ گھنو اے جڑے جڑے بندے آئے بیٹھن سبحان اللہ آدھے بیٹھن الحمدللہ آدھے بیٹھن اللہ اکبر آدھے بیٹھن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ دے پہن سجی سائڈ والے کو آرڈر جاری تھی نے ڈاڈا نیکیا لکھیں دا درجات کو بلند کریں دا تے کھبی سائڈ والے کو آرڈر جاری تھی نے تو برایاں مٹیں دا اسا جانے تھے برایاں مٹ بجن تے نام اعمال نیکے نال بھریج پوے محترم اللہ بھائی شہد اللہ پاک عمر برکت آ فرماوے وہاں کے جمعۃ المبارک دے بعد پروگرام رکھے نا خیرات دا بھی انتظام کرے نا جرے احباب آمن اپنے نام اعمال کو نیکے نال بھر وجن انہیں دا تعلق میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ دن آلہا بڑی محبت کرن والے ہن بڑے پیار والے ہن اور آج بھی بڑی محبت دی گفتگو بیٹھے فرہنے ہن میں انہیں دے دلہ کو منور پہ کرنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آگئے، سرچشمہ ہدایت بن کے آگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، نور منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید تلاوت نال منور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا ایویں جو رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے، دنیا دے کاغذ گنے پہلے تلینے، جس چیز دی کلام اللہ نال یاری لگ گئی، چومتے اکھا تے پیا رکھیں دا، اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا، خدا اس سینے کو کی ویسرے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، سیرت کمیٹی۔ تھوڑا جہاں اللہ ہو صحیح، سبحان اللہ سارے آکھو، باقی ہر بندہ نہیں ادا جے کو خدا آکھن دی توفیق دے دے وہ آدھے، اے نا کہ تھوڑے بندے بیٹھے آسے، نبی سیدہ فرمان ہے اللہ پاک ساری شہرت کو زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ پاک ساری شہرت دے زیادہ قریب ہونے دے باوجود فرشتے کو پوچھتے فرشتے کتھا گئے ہوئے، فرشتے آسان یا اللہ اسا اتھا گیا سے جتا تیرا کلام پڑھیدہ پیا ہا، سیرت طیبہ دا پروام ہا، اے اللہ او حضور دی شان بیان پہ کر دیاں، اور جب دعا منگی نے جہنم کو لو پناہ مانگ دے ہن، جنت دے طرف گار ہن، رب دی رحمت جو چیچا دیئے، اللہ پاک فرمائے دے ونجھے انہیں کو اعلان کر دو تو واسطہ میں جنت دے دروازے کھول لیتے ہیں۔ ایسا ہے نبی دی عاشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق ہے تو حضور سارے واسطے دعائیں مانگ دے ہن، حضور اڑتے ہن سارے واسطے دعا مانگ دے ہن، باندھے ہن سارے واسطے دعا مانگ دے ہن، عبادت فرمائے دے ہن سارے واسطے دعا مانگ دے ہن، رب دی ملاقات تے گئے تو اتھا بھی سارے واسطے دعا مانگ دے رہ گئے، سارے واسطے سفارش کریں دے رہ گیا۔ الوین دے ہو تو بھی مطلب دلنگ منور کریں نا، اچھی اللہ سبحان اللہ، رب دی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کی وین تو حضور دی شان کی میں ہے، لوگ بیان کرنے نا توسی کو سن کے ون وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت اندر میں جامع قسم نے گفتگو پیا کرے نا تاکہ تسا آپ دے دل منور تھی ونجن۔ اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑ، اور رب دا اعلان تھی گئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے سیر کروائیے، رب نے سجے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو سجے نہیں فرمایا اسرا برسولہ، اے بات نہیں فرمائی اسرا بنبیہ، رب کائنات نے فرمائی اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو سیر کروائیے، رب نے سیر کروائیے تے کروائی کی میں ہے۔ میں جامع قسم دی بات کر کے تھوڑے دلے کو منور پہ کریں دا، اسا اون محبوب دی عاشق ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کریں دے ہن، حضور ستے پہ ہن، حضور نیندر ہن، جبرائیل ہے، تمام فرشتیاں سردار ہے، جامع بات پہ بیان کرنا کہ حضور علیہ السلام نے کون ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ اٹھاونا کی وہ ہے۔ رب کائنات نے فرمائے انہیں قدمے دے نورانی مخلوق تو بوسا گین، عبد دے پیرے دے بوسا گین، حضور جاگ پوسن، جب جاگن تو حضور کو کی تو رب دا مہمان تھی انہیں، سارے آگو سبحان اللہ۔ اچھی آنکھوں میں گلدستہ پڑھا تو گودی پہ رکھیں نا، حضور علیہ السلام جب بیدار تھے قدمے کو بوسا کی دے سی، حضور بیدار تھی کہ بیداری دے با عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے مہمان تھی منے ہو۔ حضور نے فرمایا کیڑی شاید ہے جو لوں، عرض کرنے یا رسول اللہ تو نے واسے سواری آئی گھڑی ہے، اندھا نہ ہے براق اوہے برق کلو، یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، میرا دوست مطلب دلنگ منور پہ کرے توجہ کرو کہ حضور علیہ السلام عرض پہ کرے براق تے سواری آ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام جب آئین ڈٹھے نے کہ سواری آئی کھڑی ہے، حضور علیہ السلام قریب گئے، سواری جمپ مارن پہ گئی ہے، جبرائیل نے مہار کو پکڑے تلے چیک کیا دے پہن خیر تہے جمپ کیوں پہ پڑے دی، وہاں کے ناز تے فخر پہ کریں دیا، میرے دل دی تمنا یہ آئی، میں اللہ کو التجا کریں دیا یا اللہ میں کچھ سارے سواریاں سردار پڑھائی، میرے دل دی تمنا آئی میرے دو سوار بھی کچھ سردار چا فرمامی، رب کائنات نے میری دعا قبول کی دیئے اور سوار آگے تمام نبیوں دا سردار ہے، میں اس تمام براکیں دی سردار ہاں، میرے دو سوار سردار پہ تھی دے، میں فخر پہ کریں دیا ناز پہ کریں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق تے سوار تھی گئے، آقا
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجی سیڑ تریٹھے 70,000 فرشتہ آیا کھڑے، کھبی سیڑ تریٹھے 70,000 فرشتہ آیا کھڑے، پچھو نگاہ کی دیئے 70,000 فرشتہ آیا کھڑے، اگو نگاہ کی دیئے 70,000 فرشتہ آیا کھڑے۔ سیرت دے پروگرام ہوتے ہیں، میں تیرے دل کو منور پہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بہ گئے ارد گرد آواز گزر پہ گئی، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سارے فرشتے یہ لفظ کھڑے آدھر کھبی شہر والے پہ آدھے مرحبا 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 مرحبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ میرا دوست جب براق دوڑ دی پئیے پہلے آسمان دے قریب گئیے، اس دروازے دنا ہے باب الحفیظ، اس باب الحفیظ تے جبرائیل ون کے دستک دیتی ہے، دروازے دے دستک پہ دے آواز پئیے، آواز پہ آندی ہے من دکل باب، دروازے تے آون والا کون؟ وہ کہ جبرائیل، وہ کہ نال کون؟ وہ کہ رب دا مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیسا محبوب لیتے میرا دوست، ارد گرد 70,000 فرشتے سارے مرحبا مرحبا پہ آدن۔ اور جرا دربان کھڑے، اس دربان کا نام ہے اسماعیل، کیا نام ہے؟ اسماعیل۔ اون اسماعیل 70,000 خادم ہے، اور جب اون اسماعیل نے دروازہ کھولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب الحفیظ کو کراس کرنے پہ توجہ کر، یہ گفتگو پیا کرنا تو آج تک مولوی کو نہ سنی ہو سی۔ حضور دا استقبال سب تو پہلے باب الحفیظ چکر والا، پہلے آسمان تے کرن والا ابا آدم علیہ السلام ہے، وہ کو جبرائیل نے دے محمد الرسول اللہ حضور کو دے سکے ابا آدم۔ اور جب ابا آدم کو پتہ لگے حضور دی طرف دوڑ کے پی آدھے، آپ دے چہرے انور دے بوسا پہ گندے، سہلے بیٹا آگئے، بہترین بیٹا آگئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پہلے آسمان تے 70,000 فرشتہ کھڑے، سارا پی آدھے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان تے ابے آدم علیہ السلام نے استقبال کی تے، آپ دے چہرے انور دا بوسا کی دے تے 70,000 فرشتہ میرے دوست تو آدھا پہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد فرشتے موجود، سارے فرشتے پہ آدھے اہلاً و سہلاً مرحبا 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 مرحبا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان تے پہنچے، حضور دا نور نبی استقبال پہ کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دے استقبال کی تھی، آپ دے چچا زاد بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دے استقبال کی تھی، اور 70,000 فرشتہ اتھا موجود ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال پہ دی دے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان تے پہنچے، حضور علیہ السلام نے استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اور 70,000 فرشتہ اتھا موجود ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال پہ دی دے، اور سارے نبی پہ دے اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان دے گئے، چوتھے آسمان دے حضور دے استقبال حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی، آپ دے چہرے انور دا بوسا کی تھی، 70,000 فرشتہ اتھا موجود۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال پہ دی دے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پنجویں آسمان دے گئے، پنجویں آسمان تے حضور دے استقبال حضرت ہارون علیہ السلام نے کی تھی، آپ دے چہرے انور دا بوسا کی تھی، اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم چھٹویں آسمان تے گئے، چھویں آسمان تے حضور دے استقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ساتویں آسمان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، اور 70,000 فرشتہ اتھا موجود۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال پہ کرے دے، اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا، اور آپ دے چہرے انور دا بوسا پہ گندے، اور یہ بات پہ آدھی اللہ نے میری دعا قبول کی تھی، میں حرم کعبہ جب تعمیر کر چکا میں رب کو دعا منگے، اے اللہ ہی گھر واسے مدرس عطا فرما، ہی گھر واسے امام عطا فرما، اے اللہ سے کوئی گھر در رکھوالا عطا فرما۔ اللہ نے محبوب بھیج دیتے، صالح بیٹا آگئے، بہترین بیٹا آگئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جو بات سے کروں اذان بگئی تھی،
ہاں ٹھڑدا پہ چھڑدا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو تھوڑے ٹائم ہی میں کوشش کرے میں جامع قسم کی گفتگو کر تو دل کو منور کراں کیونکہ سیرت طیبہ دے عنوان دے پروگرام ہے اللہ نے محبوب لیتا کہیں جائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 7واں آسمان کراس کی دے رف رفائیے واقعہ بڑا لمبا ہے وصلے سن انشاءاللہ بیان تفصیلی کرے سن لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ دے اندر گئے اور رب کائنات کو سب تو پہلے ون کے سجدہ فرمائے نے سجدہ کی دن رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر میرے واسطے کیا کی نہیں عرض کرنے التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ میرے سارے عبادت تورے واسطے جانی مالی بدنی باتیں سارے تورے واسطے رب کائنات نے تھی کہ لفظ فرمائے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہر نماز پڑھ دے ہیں نمازی بندہ پڑھ دے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا پیغمبر تے کو سلام ہوئے سلامتی ہوئے ورحمت اللہ رحمت ہوئے وبرکاتہ برکت ہوئے جب رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر تے کو سلام ہوئے تیرے تے رحمت ہوئے تیرے تے برکت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھویں ساکو یاد کی دے یا اللہ ایک کلیہ ہی باتاں میں جو کی جن میرے واسطے سلام میرے واسطے رحمت میرے واسطے رب کائنات نے فرمائے جب ساکو حضور نے یاد کی دے تو حضور علیہ السلام ساری عرض کی دے سارے رب کوں تو اللہ نے فرمائے السلام علینا اگو آندے تو کوں اللہ وعلا عباد اللہ الصالحین میرا پیغمبر جیرے صالح قسم دے لوگ ہیں عبادت کرنے والے لوگ ہیں صالحین لوگ ہیں بہترین لوگ انہوں میرے سلامیاں کیجا انہیں واسے رحمت بھی ہوئے انہیں واسے برکت بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کو بیٹھے ہوئے ساکو یاد کیتے اور سلامتی سارے واسطے گینے ہیں انہیں لوگوں کو سلام ہوئے جیرے نیک لوگ ہیں اصل لوگ گرے بانے دے چھان کے دیکھوں کہ ساری سیرت حضور دے فرمان دے تابع ہے اللہ نے نمازیں والا تحفہ بھی دیتے تے روزے والا تحفہ بھی دیتے یہ سارے تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گین کے آندے پہن نمازہ پجھاک اور والا 5 بات گئے جامع بات پیا کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرنا اور جب عبادت تو فارغ ہونے در رو کے ادن یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیا صحابہ عرض پہ کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کیوں پہ کریں دے ہو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے صحابہ جب میرے نام اعمال رب دی بارگاہ اندر پیش کی دے وجن فرشتے وان کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب عبادت کریں دا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ساری رات قیام کریں دے ساری رات رکوع پہ کریں دے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کو روزہ پہ رکھے دے اور سارا سال روزے پہ رکھے دے کچھ روار چھوڑ کے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو سارا سال روزے رکھے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہر جمعرات کو روزہ رکھے دے صحابہ عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ کیوں رکھے دے حضور علیہ السلام نے فرمائے اے میری پیدائش دا دیوار ہے اے میرے جمعنے دا دیوار ہے بلکہ این الفاظ یا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیے اے میرے میلاد دا دیوار ہے ہر سوار کو روزہ رکھے دے اور ہر جمعرات کو روزہ پہ رکھے دے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ہر جمعرات کو روزہ تو رکھے نا نام اعمال میرے رب دی بارگاہ دے ہر جمعرات کو پیش کی دے ویدل جب رب دی بارگاہ دے پیش کی دے وجن فرشتے وان کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب جا روزے نال کھڑے یا اللہ تیرا محبوب جا عبادت کریں دا بیٹھے ہر جمعرات کو روزہ رکھے نا سارے نام اعمال ہر جمعرات کو پیش کی دے ویدل ساکو چاہیدہ ہے کہ ہر جمعرات کو روزہ رکھوں ہر سوار کو روزہ رکھوں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو رمضان دے روزے رکھیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام دے روزے رکھیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو شوال دے روزے پہ رکھیں دے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج دے روزے پہ رکھیں دے ساکو چاہیے ہے کہ حضور دے ہر فرمان تے گردن چکا دوں اپنی زندگی کو حضور دے فرمان دے تابع کر چھوڑوں رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین
نمونہ پڑھ کے آ گئے سرچشمہ ہدایت پڑھ کے آ گئے میں روزانہ اعلان ودا کرینا میں ہر جاتے ودا رسینا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے مومن دی غمی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید کو منائے جویں نبی پاک فرماوے ختم نبوت کو منائے جویں نبی پاک فرماوے رسالت کو منائے جویں نبی پاک فرماوے صحابہ کو منائے جویں نبی پاک فرماوے اہل بیت کو منائے جویں نبی پاک فرماوے کھانا کھوائے جویں نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جویں نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جویں نبی پاک فرماوے والدین دی قدر کرائے جویں نبی پاک فرماوے والدین دا احترام کرائے جویں نبی پاک فرماوے والدین دی خدمت کرائے جویں نبی پاک فرماوے یتیم دے سر تے ہاتھ پھرائے جویں نبی پاک فرماوے سارا دین پیغام محمد الرسول اللہ سارا دین فرمان محمد الرسول اللہ سارا دین بیان محمد الرسول اللہ سارا دین زبان محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر یہ گانے ٹھیک ہے نا سہرہ ہاں ٹھردہ پہ سردہ اگر کوئی پیر علی کو منے دے تو پیر علی المرضی شیر خداوی یا بات فرمائیں دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مصلی تے گزر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب دی عبادت پہ کرے دے ہن ایک ہر علی المرضی شیر خدا دے میرے دل کے اندر خیال ہے کہ رب میرے نال گفتگو کرے میں رب نال گفتگو کرا ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ کو آئے امی عائشہ صدیقہ فرمائیں دیئے اگر تو رب نال گفتگو کرنا چاہنی تو پھر رب دے کلام دی تلاوت چا کر حضرت علی المرضی شیر خدا رات تریفاری 18,000 رکعت نماز نفل کھڑے پڑھتے ہیں اگر کو پیر علی کو منے دے تو پیر علی دے فرمان کو منے پیر علی المرضی شیر خدا کو لے کے انہیں پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے تابع ہے اسوی اس سیرت کمیٹی دوست احباب نے بنائیے میرا دوست فضل حق صاحب تھی گئے حضرت ڈاکٹر صاحب تھی گئے اللہ دی عمری برکت عطا فرماوے اور سرپرست حضرت اکمل خان صاحب بیٹھن تھے اللہ نے دی عمری برکت عطا فرماوے اے جے بزرگ انہیں دی سرپرستی فرمینے پہن میں تمام احباب کو گزارش کرے ساں تمام احباب کرے ساں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت دے پروگرام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی کیا ہے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر منے ہن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے دے ہن رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اگر تو حکم دے میں نے کو کچل کے رکھنے وہاں چکی چلا کے پہاڑے کو ملا کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر معاف میں نہ کیتا تے معاف کرنا کون سیکھے سی اسا ہیں نبی دی عاشق اسا ہیں حضور دے عاشق میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان دے گردن جھکاون والے اپنی سیرت کو حضور دے فرمان دے تابع کروں اپنی صورت کو حضور دے فرمان دے تابع کروں ساری سیرت حضور دے فرمان دے تابع ہو سی ساری صورت حضور دے فرمان دے تابع ہو سی سارا اٹھن حضور دے فرمان دے تابع ہو سی سارا کھاون حضور دے فرمان دے تابع ہو سی اسا دنیا چی کامیاب قبر چی کامیاب حشر چی کامیاب میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں او تک جنت جنوے سا جب تک اپنے عاشق دے ہاتھ پا کے نہ ونجا ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ نے انہوں عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت در افار ہو سی نفس و نفسی ہو سی لوگ پریشان ہو سن کئی آدمی نو گوڑے تک پسینہ ہو سی کئی آدمی نو گردن تک پسینہ ہو سی تو علیہ فرمان ہے کئی لوگ پسینے غرق ہو سن ایسے حالات اندر اگر کوئی تو کو ملنا چاہے کیے ملاقات ہی سی میں کیویں مل سا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں دار الحساب تھی آونی ملاقات تھی ویسی یا رسول اللہ اتھا تا بڑا رش ہو سی جمع غفیر ہو سی اتھا کیے ملاقات ہی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دار الحساب تے رش ہوئے میزان تی آونی یا رسول اللہ اگر اتھا رش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر پل سرات تے آونی پل سرات تے ملاقات ہی سی یا رسول اللہ اتھا رش ہو سی اتھا بھی تے رش ہو سی کئی لوگ کٹی دے جہنم پہ گردے ہو سن اتھا بھی تے رش ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
او تک میں پل سرات کراس نہ کرے سا جب تک اپنے عاشق دے ہاتھی ہاتھ پا کے نہ ونجا جو میں چاہنا کہ نبی دی عاشق بننا چاہتے ہو اے سیرت دا پروگرام کریں دے پین تے سیرت دی جماعت بنے دے پین سارے احباب انہیں ممبر بن ونجو سارے احباب انہیں جڑ ونجو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن چکے سن تو سا احباب نال مستقل طور تے تعاون بھی کرے سن مختلف انداز نال تعاون ہو سی علاج والے معاملے تو نال تعاون ہو سی میرا دوست تھوڑی کہیں پریشانی ہو سی اے جماعت تو ساتھ لے سی ہما قسمی تو ساتھ لے سی مالی ادواری ساتھ لے سی تھوڑے پروگرام ہو سن اسا انہیں دست بازو بن ونجو اے لوگ تھوڑے دست بازو بن وچن کیا مطلب نوار آسوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا سیرت کمیٹی بنائی ہے سیرت طیبہ دے نات نہ رکھیا ہا اے احباب سارے نال جڑے رہ گئے ہن اسا تیرے ہر فرمان تے گردن جھکیندے رہ گیا سے تیرے اٹھن دے کے اڑتے اوے ہاسے باندھے اوے ہاسے چلتے اوے ہاسے تبلیغ اوے کریں دے ہاسے سارے تبلیغ جماعت والے احباب چل دے پین کارواں مولانا علی آصف رحمت اللہ علیہ بنایا ہا اور کلے بندے ہن کلے بندے کتنی محنت کیتیاں نے مال بھی اپنا لاونا ہا جائیداد بھی اپنی لاونی ہے بسترا اپنا چاونا ہا لوٹا اپنا چاونا ہا لیکن محنت کر کے گئے آج اتنا میرا کارواں ہے اگر حرم کعبہ دے بعد اگر رش لکھنا چاہتے ہو تو ریمنٹ دے اندر رش ہو دے میرے دوستو اتنا میرا رش حرم کعبہ حج دے بعد اگر کوئی رش ہے تو حرم کعبہ دے بعد لفظ حرم کعبہ دے بعد وہ سارے پاکستان اندر ریمنٹ اندر ہوندے لوگ اللہ والے کوئی ذکر اللہ بیٹھے کریں دن کوئی بندے تبلیغ بیٹھے کریں دن کوئی وضو پہ کریں دن اسا چاہتے ہیں کہ ہر محلے اندر یہ کام ہوئے تو صاحب آپ ساتھ لے سو سارے احباب لے سو سارے احباب اس سیرت کمیٹی سارے ممبر بڑھ دے ہو اللہ تک سلامت رکھے یا اللہ جیرے بندے سیرت کمیٹی دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نال اے محبت نال ممبر پڑھ دے پہن انہیں دی عمر برکت عطا فرما اللہ نے رحمت فرما جیرے بڑھنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جائیے ہاتھ کھڑا کرو جائیے ہاتھ کھڑا کرو اذا حضور علیہ السلام دے ہر فرمان دے گا تکبیر نعرہ رسالہ سیرت طیبہ کمیٹی نعرہ تکبیر باقی انہیں اندر کوئی اغراض و مقاصد نہیں مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سنت کو زندہ کروں میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ تورے سامنے ساری زندگی عشاء تبلیغ کی تھی کہ حضور دے ہر فرمان تے گردن چکو حضور دے ہر فرمان تے گردن چکو قاری القرآن حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج جو ہے بڑا عجیب محسوس تھی دے کہ جوان ساری زندگی اللہ دا قرآن سنیندہ رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیندہ رہ گئے دیکھو انہیں دے پوترا انہیں دا آیا بیٹھے تورے سامنے اللہ دا قرآن پڑھے اللہ دے عمر برکت عطا فرماوے جہاں تعلق رب دے کلام دنال ہو دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت الوار اللہ پاک فرمائے سی رب دا کلام پڑھدا ون تے بہی دے درجے دے چڑھدا ون قاری القرآن دکھاتے رہے اور جب قاری قرآن مجید پڑھ دینا تھی فرشتے آکے دے منہ رکھ دینا اور دن یہ آواز بہر نہ بنجے بلکہ سارے جو اندر جو تھی کہ ول بہر بنجے ایک قاری القرآن دے بڑے برکات ہیں اپنے بارے میں قرآن مجید پڑھاؤ حضور دے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ بھی صحیح جھکواؤ بھی صحیح اپنے گھاری چل اللہ دا قرآن ہوئے حضور دا فرمان ہوئے انہیں احباب دا ساتھ لے سو اللہ تعالی عمر برکت عطا فرمے سی میں محترم محمد اللہ پاک صاحب اللہ انہیں عمر برکت عطا فرماوے اللہ انہیں کو سلامت رکھے اور محترم محمد اکمل خان صاحب اللہ انہیں عمر برکت عطا فرماوے سارے والد بزرگوار نے بڑی محبت ہے اور وہ محبت کو سارے نال بڑی محبت پہ کریں دوست احباب تشریف فرمائیں محترم عبد الشکور صاحب اللہ انہیں عمر برکت عطا فرماوے انہیں والد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں قبر کو جنت دا باغ بناوے میرے والد دا اصل خادم ہاں والد صاحب جدو آن دیاں تھیاں رہنے ہیں یہ بھی گل جب میں کوئی نہیں سنے دا باقی سارے ہوں سنے دا سبحان اللہ سارے قاری غلام مصطفیٰ سیار صاحب اللہ ان دی عمر برکت آفا انہی دل دی کوشش چاہی اتنی پروگرام تھی وے الحمدللہ تھا پروگرام تھائے وہ سا صدر بنے دے پہیں تو لے دوائیں واسطے بارہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب صاحب رہا رکھی ودے اور سارے جنرل سیکٹری ہوئے یہ ٹیکہ چنگا لیں دے اللہ کو سلامت رکھے دی عمر برکت آفا عظیم انسان ہے دیکھو کیری محفل چوہا کیری محفل چھوڑ کے کدے آگئے جلے رب راضی تھی وے ایمیں تھی دے ماشاءاللہ ڈاڑھی دے ارادہ کر گئی دے اللہ نے عمری برکت فرماوے فضل حق صاحب سارے امیرین
اللہ انہیں بڑی برکت عطا فرماوے محترم فاروق صاحب اے اللہ دے اے نیب جنرل سیکٹری ہیں اللہ انہیں دی عمری برکت عطا فرماوے سارے احباب ساتھ دے سنو صحیح اللہ تو سلامت رکھے میرے دوستو حضرت بلال رنگ دا کالا ہاوے رنگ دا قد دا چھوٹا ہا حسین جمیلہ لیکن نبی سیدھا عاشق کتنا ہا عشق دی بات پہلے سے نا آزان جو لیویات حضور دے چہرے تو لیدہا جلیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے چہرے تو لیدہا چہرے کو لے کے جب حضور دنیا در رخصت تھی گئن حضرت حسن دے حسین دے دل دی خیش ہے چاچا آزان تا دے حضرت بلال انکار نہ کر سکتا لیکن آزان جلے لیمن پہ تو ڈٹھے حضور کا ڈٹھے بیوش تھی گئے او بلال جرا چلتا سمیت دے دہا یعنی آرد کسگار جنت ہی پہ آندہ ہا اے ہا وزیر دنیا دا میرے دوستو اے خادم دنیا دا ہا حضور دا عاشق دنیا دا ہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکے دا ہا اور ایسا قربانہ حضرت بلال دے جرے آجن سینے دے پتھر رکھ لیتا ہوئے دا ہا زبان تے انگارہ رکھ لیتا ہوئے دا ہا ان دے باوجود احد دی آواز آدھی ہے میرا دوست ایسا احد والا ودا امیہ اے جہان میری تیرے حوالے اندے بیرے بیرے کرے ٹکڑے ٹکڑے کرے جان میری تیرے حوالے اے دل محمد الرسول اللہ دے حوالے کر چکا ہن جان دی قربانی دے سکتا لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا مرد رہے عورتاں حضرت لبینہ دی چمڑی لہا دیتی گئی ہے لیکن چمڑی لہاون برداشت کیتے سی حضور دا کلمہ نہیں سی چھوڑا حضرت زنیرہ جاکھی کاٹ دیتا گئے ایک لات کو ایک اوٹھ نال باندھ دیتا گئے بئی لات کو بئی اوٹھ نال باندھ دیتا گئے مخالف سمت اندر بھجایا گئے ٹکڑے ٹکڑے تھی وہاں برداشت کیتے سی لیکن نبی دا کلمہ نہیں سی چھوڑا مرد رہے عورتاں قربانی دے گئے میرے دوستو صرف اتنی درخواست ہے آج جیسا چاہتے پہیں کہ جماعت بڑھا کے تو نے ذلے کو شروع پر کرنے انشاءاللہ پورا پاکستان ہی کو چلے سوں تو صاحب آپ ساتھ لے اللہ تعالی عمر برکت عطا فرماوے اللہ تو سلامت رکھے یہ کچھ وظائف میں اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کتابیں جو کہ نظر مصطفیٰ دی آقا دی نظر ساری کمیٹی تے پہ میں کو سبحان اللہ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے گناہگار امت تے جس دا دھیانے کرے ہر تیرا مت محمد دی شانے محمد دی شانے ایہو بے کسانال رکھدا پرم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے لکھاں دے ڈیٹھے کاج بگڑے سور دے ادھر دے گداگر شہنشاہ نظر دے شہنشاہ نظر دے رکھا باغ والے جتھے بھی قدم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے